ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعلى الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کرنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کو بیان کرنا اور اسے سننا اور ایسی مجالس میں شرکت کرنا، یہ سب ہمارے ایمان کا حصہ ہے. انسان کے دل میں شوق کیسے بڑھتا ہے، جذبہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ جب آدمی کسی بڑے کی زندگی کو پڑھتا ہے، سنتا ہے، بار بار مطالعہ کرتا ہے تو آدمی حسرت پیدا ہوتی ہے کہ میں بھی اس کی طرح کرتا ہوں. وہ کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی درجے میں اس کی اچھائیاں آدمی میں منتقل ہوتی ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں محبت حاصل ہوتی ہے. اور جب کسی سے محبت حاصل ہو جائے گی تو اس کی اچھائیاں جب اندر منتقل ہوگی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے المرء مع من احب. آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ آدمی دنیا میں محبت کرے. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو جو چیزیں محبوب تھیں ان کو ہم اپنے محبوب کریں، اور جو جو شخصیات جو ہستیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ تھیں، جن سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے تھے، ان سے ہم بھی محبت کرتے ہیں.
یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حق اور آپ علیہ السلام کے حقوق میں سے اور نبی علیہ السلام کے ساتھ مداحانہ محبت کا یہ تقاضا ہے۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بے پناہ محبت تھی، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کسی بھی ساتھی یعنی صحابی کے بارے میں کوئی ادنا جملہ سننا پسند نہیں فرماتے تھے، اور صاف فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس کوئی شکایت ایسی نہ لے کر آئے۔ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے دل کے اندر میرے کسی ساتھی کے متعلق کوئی نفرت پیدا ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کا بہت بلند مقام رکھا تھا۔ کتنا بلند مقام رکھا تھا؟ اللہ پاک نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس بات کا حکم دیا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے نبی یہ جو آپ کے رفقا، آپ کے ساتھی، آپ کے اصحاب ہیں، آپ کو اللہ کی جانب سے حکم ہے کہ آپ ان کے پاس بیٹھیے، آپ ان کے پاس بیٹھیے جو صبح و شام اللہ کی رضا تلاش کرتے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور فرمایا ان لوگوں کو آپ اپنی نگاہوں سے ذرہ برابر بھی دور مت کیجیے۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی مجلس سے اٹھانا۔ دیکھو تین باتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ ہے کہ مجلس سے ہٹا دیں، نہیں، مجلس سے اٹھانے کی اجازت نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ انہیں اٹھائیں نہیں، آپ ان کی مجلس سے اٹھ کر دوسری جگہ پر چلے جائیں، نہیں، آپ ان کی مجلس اختیار فرمائیے، آپ کو یہاں سے اٹھنے کی بھی اجازت نہیں۔ تیسرا یہ کہ ٹھیک ہے آپ کے سامنے یہ آ کر بیٹھیں اور دیگر لوگ بھی بیٹھیں، کفار اور بڑے بڑے رؤساء اور مشرکین بیٹھیں، تو آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہات ان کی طرف یعنی کافروں کی طرف مبذول کر دیجئے، آپ اپنی نظریں ان صحابہ سے ہٹا دیجئے۔ ایک خیال یہ آتا تھا، اللہ نے اس سے بھی منع کیا، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، نہیں، آپ کو ان اپنے پیاروں سے نظریں پھیرنے کی بھی اجازت نہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد یہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، تو بڑے بڑے سرداران جو آتے تھے کہتے تھے جی جو چاہتا ہے ہم آپ کی بات سنیں، آپ کے پاس بیٹھیں، لیکن یہ جو لوگ آپ کے پاس فقراء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غریب قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا ان کے پاس بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ یہ ہمارے برابر کے لوگ نہیں ہیں، یہ ہمارے لیول کے لوگ نہیں ہیں، لہٰذا آپ یہ کیا کیجئے، جب ہم آپ کے پاس آئیں ہم پیچھے ایک حلقہ لگا لیں گے، مجلس لگا لیں گے، آپ ان کے پاس سے اٹھ کے ہمارے پاس آ جائیے۔ اس پر فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، نہیں، آپ کو ان کے پاس سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے، آپ انہی کے پاس بیٹھیے۔ پھر دوسری بات آئی کہ اچھا چلو ان کو آپ اپنے پاس سے اٹھا دیجئے اور آپ ہمیں تھوڑا سا آگے بلا لیجئے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، فرمایا نہیں، ان کو آپ اپنے پاس سے اٹھائیے بھی مت، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کس کو؟ صحابہ کرام۔ اچھا تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے، مشرکین نے کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں، رؤساء نے کہا، کافروں نے کہا کہ ایسا کر لیتے ہیں، ہم بھی آپ کی بات سننا چاہتے ہیں، ہم جب آئیں یہ بھی آپ کے پاس بیٹھے رہیں، آپ بھی نہ اٹھیے، صرف آپ توجہات ہماری طرف کر دیجئے تھوڑی دیر کے لیے۔ فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، ان پیاروں سے آپ اپنی نظروں کو بھی مت پھیریے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی روکا کہ آپ ان پیاروں سے اپنی نظروں کو بھی مت پھیریے، اس لیے کہ یہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے محبوب ہیں، جب اللہ کے محبوب ہیں تو یہ آپ کے محبوب ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہو ہمیں بھی ان سے بے پناہ محبت رکھنی ہے، اور یہ محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ لہٰذا اس وقت کی نشست میں حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کرتا ہوں۔
رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ تابندہ ستارہ ہیں جن کا نمبر دوسرے نمبر پر آتا ہے، جن کا نام دوسرے نمبر پر، گو کہ ایمان لانے میں یہ 48ویں آدمی ہیں، یعنی آپ سے پہلے 47 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس کے بعد ایمان لائے، لیکن ذاتی کمالات اور خوبیاں، عدل و انصاف اور بے پناہ کمالات اور محاسن ایسے تھے کہ ان محاسن اور خوبیوں کی بنیاد پر اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ دوسرے نمبر پر قرار دیے گئے۔ پہلے نمبر پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے نمبر پر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن نشین فرما لیجئے کہ ذی الحجہ کا جب مہینہ ختم ہوتا ہے اور آگے محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ہمارے تمام کے تمام ذرائع ابلاغ اور جتنے بھی ہمارے یہاں کے نظام ہیں اور جو ذرائع ہیں جن سے خبر کہیں پہنچتی ہے، میڈیا، سوشل میڈیا آپ دیکھ لیجئے، اور اسی طرح سے جناب پرنٹ میڈیا آپ دیکھ لیجئے، ہر جگہ پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، ان کے مناقب، کوئی شک نہیں حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، مظلومانہ ان کی شہادت ہے، کوئی شک نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پھول ہیں، کوئی شک نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، کوئی شک نہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھرانے سے ہیں، اہل بیت سے ہیں۔ یہ سب مناقب، یہ سب فضائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اہل بیت کے مناقب، اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہوئے دوسروں کی توہین اور تذلیل اور تنقیص کرنا جائز نہیں ہے۔ جہاں اہل بیت کا بڑا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا بڑا مقام ہے، وہاں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی بڑا مقام ہے کہ جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری اور آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ مبارک میں آرام فرمائے ہیں، ان کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ ان کے فضائل اور مناقب کا بیان کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ صاف صاف ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو عمر بن خطاب، طبرانی کی روایت ہے، جو عمر بن خطاب سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو عمر بن خطاب سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ تو اس لیے یہ بہت بلند ہستیاں ہیں، بہت بلند ہستیاں ہیں، ان کے مناقب اور فضائل بیان کرنا میں عرض کر رہا ہوں ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی کو ہم 5 حصوں پر تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مطالعہ کرنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو 5 حصوں پر اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت روشن زندگی کو 5 حصوں پر آپ تقسیم کریں۔ پہلا حصہ ہے اسلام لانے سے پہلے کے حالات، اس میں سے بھی صرف ایک بات ذکر کرتا ہوں، وقت اتنا ہے نہیں۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس ماحول اور معاشرے میں، مکہ کے ماحول اور معاشرے میں جہاں کسی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، کوئی خال کوئی آدمی ہوتا تھا جو کچھ لکھ سکتا ہو، پڑھ سکتا ہو، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ نمبر 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اتنی سی بات ہی کافی ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کو بیت اللہ میں اللہ کی عبادت اور بندگی کر کے پھر دعا فرما رہے، اور دعا میں یوں ہاتھ اٹھائے اور یہ کلمات ارشاد فرمائے، اللہم اعز الاسلام باحد الامرین، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما 2 عمروں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، یا عمر بن ہشام جس کو ابو جہل کہا جاتا تھا، اے اللہ یا اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما کر اسلام کو تقویت عطا فرما، اور یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرمائی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں
عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مراد رسول ہیں. مراد یعنی مراد کا معنی کیا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم نے جنہیں اللہ سے مانگ کر لیا ہے, اللہ سے چاہ کر لیا ہے, اللہ سے مانگ کر لیا ہے, دعا کے ذریعے سے اللہ سے مانگا ہے کہ اللہ یہ شخص مجھے دے دے, اس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت میں یاد فرمایا کرتے تھے کہ عمر بن خطاب کا اسلام لانا یہ اسلام کی فتح تھی. عمر بن خطاب کا اسلام لانا یہ اسلام کی فتح. سب صحابہ کی آواز مکہ مکرمہ کے اندر مسلمان ہو گئے. اب نماز کا وقت آیا. اس سے پہلے نماز کا معمول یہ تھا کہ وہاں دار ارقم کے اندر ہی جماعت کر لیا کرتے تھے, اس لیے کہ شدید خطرہ تھا قریش کی جانب سے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا اور اپنے ساتھیوں کو کسی بڑی مشقت اور پریشانی میں نہیں ڈالتے تھے, اس لیے وہاں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. نماز کا وقت آیا, پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کا حکم دیا, اذان ہونے لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں السنا علی الحق, ہم حق پر نہیں ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق پر ہیں. تو کہا جب حق پر ہیں تو پھر ہم بیت اللہ میں جا کے کیوں نہ نماز پڑھیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تیری قوم ہمیں اس بات کے لیے چھوڑتی نہیں. میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا کوئی ساتھی کسی سخت تکلیف میں مبتلا ہو جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے اسباب کے دائرے میں احتیاط بھی فرماتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے رسول پھر میرے اسلام لانے کا کیا فائدہ کہ میرے اسلام لانے کے بعد بھی اسی طرح سے ہم چھپ چھپا کر نماز پڑھیں. چلیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, جس نے روکنا ہوا وہ سامنے آ جائے. تو دو صفیں بن گئی, ایک میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو اسد اللہ و اسد الرسول کہا جاتا ہے. حمزہ اللہ کا شیر اور اللہ کے رسول کا شیر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ. اور دوسرے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ آواز لگائی کہ جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہے, اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہے, وہ آج مسلمانوں کا راستہ روک کر دکھائے, روک کر دکھائے. کسی کو کیا ضرورت؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے, مکہ کی فضا ہی بدل گئی. تو اس طرح سے مکہ کے اندر مسلمانوں کو تقویت ملی اور مسلمانوں کو عزت ملی, اور وہ جو پہلے ایک خوف و ہراس کی کیفیت تھی اور اسلام کا نام لینا سخت مشکل مرحلہ تھا, اب اس میں کافی حد تک کمی آ گئی. اس لیے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری انسان اسلام کے اندر داخل ہوئے. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو مکی دور گزرا ہے آپ کا, وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشاورت, ہر کام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہنا. یہاں تک کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی تذکرہ فرماتے تھے تو آپ تذکرہ یوں کرتے تھے, میں نے یوں کہا, ابو بکر نے یوں کہا, عمر نے یوں کہا. میں آیا, ابو بکر آئے, عمر آئے. میں گیا, ابو بکر گئے, عمر گئے. یعنی آپ ان تین ہستیوں کے اپنا تذکرہ, ابو بکر صدیق کا, عمر فاروق کا, ان تینوں تذکروں کو آپ ساتھ ساتھ ہی کیا کرتے تھے. اور یہ اشارہ تھا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے با اعتماد ہونے کا کہ مکمل طور پر ان سے اعتماد ہے. اس طرح سے زمانہ گزرا. پھر مدنی دور جو آیا, ہجرت کر کے جب اللہ کی طرف سے حکم آیا, دیگر اصحاب نے بھی ہجرت فرمائی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کر کے چلے گئے. اچھا, ہجرت کا سما بھی بڑا عجیب تھا. اس موقع پر بھی یہی عمل کیا, چونکہ ہجرت عام طور پر چھپ چھپا کر کرتے تھے, مشرکین جانے نہیں دیتے تھے کسی کو. اگر پتہ چل جائے کہ فلاں نے ہجرت کی ہے تو وہ مزاحمت کرتے تھے. اس موقع پر بھی آئے اور آ کر بیت اللہ کا طواف فرمایا, علل اعلان کہا کہ میں مکہ چھوڑ کر اب مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں, جس نے میرا راستہ روکنا ہے آ جائے سامنے.
اس کو کہتے ہیں بہادری، اس کو کہتے ہیں ایمانی حلاوت، اس کو کہتے ہیں ایمانی دلیری۔ تو اس شان کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت فرمائی۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مدنی زمانہ گزرا، حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے تعلق کی برکت سے اللہ سے ایسا تعلق تھا، اللہ اکبر۔ اس لیے فرمایا کرتے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو جسے اللہ کی جانب سے الہام ہوتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں، اور اگر میرے بعد کسی نے نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب کے اندر اس بات کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ نبی بن سکتے ہیں۔ لیکن سن لو، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد رسالت نبوت کا سلسلہ ختم ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میں آخری رسول ہوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور یہ جو بات فرمائی کہ اگر اللہ کی جانب سے کسی کو الہام ہو، دل میں بات ڈالی جائے تو وہ میری امت میں ہو سکتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ اور اس پر ایک واقعہ سناتا ہوں۔ فرمایا کرتے تھے وافقت ربی فی ثلاث، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے رب کے ساتھ 3 چیزوں میں موافقت کی، یعنی جو میری رائے تھی، میری چاہت تھی، میری چاہت پر اللہ نے قرآن مجید اتارا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے 22 آیات شمار کی ہیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی تائید میں اتری ہیں، یعنی ایک چاہت ہے عمر بن خطاب کے دل میں، اللہ پاک نے اس کے مطابق آیت اتار دی۔ اب اس میں سے میں 3 عرض کرتا ہوں یہاں۔ ایک تو ارشاد فرمایا کہ میری یہ تمنا تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، تو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج کو اور تمام مسلمان عورتوں کو اگر پردے کا حکم دے دیں تو میری چاہت دلی تمنا تھی کہ پردے کا حکم آ جائے۔ یہ دیکھو، ایمان جب اندر رچ جاتا ہے، بس جاتا ہے، تو پھر یہ تمنائیں اندر سے اٹھتی۔ آج ہم پردے سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، آج ہمارا معاشرہ اس سے آزادی چاہتا ہے، اور آج ہمارا معاشرہ اس سے خلاصی چاہتا ہے۔ کیوں؟ اندر شرک، کفر، نفاق، غیروں کی محبت، اسلام کی محبت کی کمی آ گئی ہے، جس کے نتیجے میں ایسی تمنا آج مسلمان بھی کرتا ہے، ارے پردے سے کیا ہوتا ہے؟ اسلام کوئی پردے میں رکھا ہوا ہے؟ اسلام کو اس چیز میں رکھا ہوا ہے؟ وہاں تمنا ہو رہی ہے کہ چاہت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمنا کا اظہار فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمنا تو میری بھی ہے، لیکن میرے دین کا کوئی قانون وہ میری مرضی سے نہیں بنتا جب تک اللہ کی مرضی شامل نہ ہو۔ اس پر یہ آیت آئی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی آپ ارشاد فرما دیجئے، کس کو؟ قل ازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلا کریں تو سروں پر بڑی چادروں کو ڈال کے نکلا کریں۔ چہرے کا حجاب آ گیا، پردے کا حکم آ گیا۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد ایک شخص نے آواز لگائی کہ اے مدینہ والو سن لو، پردے کا حکم آ گیا ہے۔ وہ ازواج یا وہ خواتین جو اپنے گھروں سے باہر نکلی ہوئی تھیں، دوسرے گھروں میں گئی ہوئی تھیں، انہوں نے دوسرے گھروں سے بڑی چادریں مانگی، عاریتن لی اور چہرے پر ڈالی اور واپس اپنے گھر میں آئے۔ یہ نہیں کہا کل سے شروع کریں گے، یہ نہیں کہا ابھی تو آئی ہے بات، ابھی میرے پاس چادر نہیں ہے، ابھی میں کیسے کروں۔ جب کام کرنا نہ ہو تو شیطان 10 بہانے سجھاتا ہے، شیطان پھر 10 دلائل لے کے آتا ہے، لیکن دل میں جب ایمان ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی منشا ہے، تو ہم اللہ کی منشا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی سب کی سب لذتوں کو، سب چاہتوں کو ہم قربان کرتے ہیں۔ یہ مزاج تھا صحابہ کرام کا،
تصور تو کرو باہر نکلی ہوئی ہیں, کہیں اگر گئی ہوئی ہیں, پتہ چلا آیت آ گئی حجاب کی, پردے کی آیت آ گئی, فوری وہاں ہی سے چادر مانگی اور چہرے پر اوڑی اور گھر آ گئی. یہاں ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں آپ تمام مرد حضرات, جوانوں سے, دوستوں سے, بھائیوں سے, کہ اللہ پاک نے جہاں پردے کا حکم دیا اس طرح سے بھی آ سکتا تھا کہ عورتوں کو براہ راست اللہ حکم دیتا کہ تم پردہ کرو, جیسے کہ سورۃ الاحزاب میں یہ بھی آیا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ, نماز قائم کرو, تم عورتوں کو حکم ہے, وَآتِينَ الزَّكَاةَ, تم زکوٰۃ ادا کرو, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں میں رہا کرو, بلا وجہ اپنے گھروں سے باہر مت نکلا کرو, وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو, وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, جاہلیت والی زندگی, بے حجابانہ زندگی مت اختیار کیا کرو. یہ احکام جو میں نے پڑھے ہیں یہ براہ راست عورتوں کو خطاب کیا اللہ نے. لیکن جب پردے کی بات آئی اور آغاز ہوا تو وہاں اللہ پاک نے مردوں کو حکم دیا آپ اپنی گھر والیوں سے کہیے, اے رسول آپ اپنی بیویوں سے کہیے, آپ اپنی بیٹیوں سے کہیے, آپ مسلمان عورتوں سے کہیے کہ وہ پردہ کریں. اس لیے کہ پردہ جہاں عورت کی عزت ہے وہاں مرد کی بھی عزت ہے. ایک با حیا, با غیرت انسان, غیرت مند انسان, حیادار انسان یہ نہیں چاہتا اس کی بیٹی پر کسی غیر محرم کی بری نگاہ پڑے. ایک بھائی یہ تصور نہیں کر سکتا, اس کی ایمانی غیرت کا یہ تقاضا نہیں ہے, اس کی ایمانی غیرت بھڑک اٹھتی ہے کہ جب اس کی بہن کے چہرے پر کسی کی نگاہ پڑتی ہے. اس لیے یہاں حکم دیا, مردوں کو حکم آیا کہ تم اپنے گھر والیوں کو پردہ کرواؤ, تم اپنی بیٹیوں کو پردہ کرواؤ, تم اپنی بیویوں کو پردہ کراؤ, تم مسلمان عورتوں کو پردہ کراؤ. براہ راست حکم مردوں کو آیا ہے. تو اس لیے بھائی اپنے گھروں کی محنت کرو, اپنے گھروں میں محنت فرمائیے, پردے کا حکم دیجئے. یہ پردہ آپ کی عزت ہے, بیوی کی عزت, بیٹی کی عزت, بہن کی عزت, آپ کی عزت ہے. اور اس کی عزت کا پامال ہو جانا مرد کی عزت پامال ہے, مرد کی عزت پامال ہوتی ہے. اللہ اکبر. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. اللہ پاک نے حضرت مریم کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام کو جب عطا فرمایا, عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو قوم نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا, اے مریم یہ کہاں سے آیا؟ بلا اسباب اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. ما کان ابوک امرأ سوء, تیرا باپ تو برا آدمی تھا نہیں. یا اخت ہارون, ہارون کی بہن, تیرا باپ بھی برا نہیں تھا, تیری ماں بھی بری نہیں تھی, یہ تو نے کیا ہے؟ تو یہاں قرآن جو انداز ذکر کرتا ہے اس انداز پر غور کیجئے. کیا خطاب دیا؟ اے ہارون کی بہن, نہ تیرا باپ برا نہ تیری ماں بری. پتہ چلا کہ اگر کوئی بے حیائی کا مرتکب ہوتی ہے تو اس میں بھائی کی عزت پامال ہوتی ہے, ماں کی عزت پامال ہوتی ہے, باپ کی عزت پامال ہوتی ہے, خاندان کی عزت پامال ہوتی ہے. یہ اشارہ اس بات کی طرف. تیسری بات فرمایا کرتے تھے کہ دوسری بات میرے دل میں یہ تمنا آئی کہ مقام ابراہیم پر چلتے ہوئے 2 رکعت نماز نفل ادا کر لی جائے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تمنا ظاہر کی, اللہ نے آیت اتاری وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ ٹھیک ہے عمر بن خطاب کی جو چاہت ہے آج کے بعد مقام ابراہیم سے گزرتے ہوئے طواف کرنے والا آدمی, حاجی اور عمرہ کرنے والا, اس وقت تک اس کا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہے جب تک عمر بن خطاب کی چاہت نہ پوری کرے. یہ ہیں اللہ کے عام مقرب لوگ, یہ ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگ, یہ ہیں اللہ کے برگزیدہ. ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو اور یہ اللہ سے راضی. تو یہ بہت بلند زندگی ہے. اور فرمایا کرتے تھے اسارہ بدر کے بارے میں اللہ نے میری تائید پر آیت اتاری ہے. میری تمنا یہ تھی, میں نے یہ رائے پیش کی تھی کہ بدر میں جتنے بھی قیدی آئے ہیں آج ہر قیدی کو اس کے رشتہ دار کے سپرد کر دیا جائے تاکہ ہم لوگوں کو بتا سکیں جو اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے وہ ہمارا بھی نہیں. اللہ اکبر. کہا ابوبکر کے جو رشتہ دار ہیں ابوبکر ان کو قتل کریں گے, میرے رشتہ دار ہیں میں قتل کروں گا.
रसूलुल्लाह के जो रिश्तेदार है वो कत्ल करेंगे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ने राय सबसे ली और बाकी असहाब की राय ये थी कि फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। 70 लोग थे, फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। हज़रत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिदिया लेकर उनको आजाद कर दिया। उस पर यह आयत नाजिल हुई है कि मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू अस्रा हत्ता युस्किन फिल अर्द। नबी को, नबी की शयान शान, नबी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बल्कि इनको कत्ल करके इनकी खून रेजी करनी चाहिए थी ताकि कुफर की कमर टूट जाए और ताकि लोगों को पता चले कि जो अल्लाह और उसके रसूल का नहीं है वो हमारा भी नहीं है। लेकिन चूंकि मुशावरत हुई थी और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मजीद इताब और मजीद डांट नहीं आई। बस इतना ही कहा और वो जो फिदिया ले लिया था उस फिदिये के लेने को जायज करार दिया, दुरुस्त करार दिया। ये मशावरत की बरकत थी, मशवरे की बरकत थी। उसी मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं भी इरशाद फरमाया था कि अगर उमर बिन खत्ताब न होते तो अल्लाह का अजाब आ चुका होता। तो ऐसी बुलंद हस्तियों के मुताल्लिक कोई बुग़्ज़ रखे, ऐसी बुलंद शख्सियात के मुताल्लिक कोई दिल में नफरत पाले और ऐसे लोगों के तज़किरों को इन अय्याम के अंदर छोड़ दिया जाए। 27 ज़िलहज्जा को जख्मी हुए और यकम मुहर्रम अल हराम को शहादत नौश फरमाई। तो ऐसे अशखास के तज़किरे ज़िलहज्जा के आखिरी महीने में, आखिरी हशरे में न हो, मुहर्रम के इब्तिदा में इन लोगों के तज़किरे न हो, तो ये तो फिर तज़किरे करना ही ये कहा जाएगा कि जो इस्लाम की सीरत बयान कर रहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान कर रहा, यकीनन अधूरी बयान कर रहा है। जब ये ताबिंदा सितारे उस सीरत के अंदर आपने शामिल नहीं किए तो वो कैसे मुकम्मल होगी, किस तरह से वो मुकम्मल होगी। फिर जो दौरे खिलाफत आया है वो भी बड़ा अजीब जमाना था। बहरहाल 10 साल 6 माह 10 दिन का जमाना खिलाफत का है और वो भी बड़ा अजीब है। सिर्फ 4 बातें उसमें से मैं अर्ज करूंगा, मुख्तसर वक्त में, अल्लाह करे मैं पूरी कर लूं। 4 बातें ये समझिएगा कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में सबसे पहली बुनियाद क्या थी। साहिब इक़्तिदार, अरबाब इक़्तिदार इस बात को समझें, काश उमर बिन खत्ताब की सीरत ही पढ़ लें, पता चल जाए कि इक़्तिदार कैसे किया जाता है, पता चल जाए कि हुकूमत किस तरह से की जाती है। सबसे पहली चीज अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की बालादस्ती थी। बस जो चाहत है, जो ख्वाहिश है, जो कुछ है, जो रिवाज है, फलां की ये चाहत, फलां की ये चाहत, फलां की ये चाहत, सबसे पहले देखते थे अल्लाह और उसके रसूल की क्या चाहत है। इस चाहत को सबसे ऊपर रखते थे। यहां तक कि एक फैसला दे दिया, एक हुक्म नाफिज कर दिया, कहने वाले ने यह कहा कि कुरान की आयत तो यूं कहती है, आपने फैसला यह फरमाया। हर कहने वाले को, हर शख्स को इजाजत होती थी कि वो खुल के कह सकता था, खुल के टोक सकता था। और टोकने का यह हाल था कि एक मर्तबा गनीमत का माल आया और एक एक चादर पूरे मदीना में तकसीम हुई, और एक एक चादर जब तकसीम हुई तो मिंबर पर तशरीफ लाए, और जब लिबास देखा गया तो महसूस हुआ चूंकि कदावर थे तो ये लिबास एक चादर से नहीं बना है, ये 2 चादरों से बना है। कहने वाला खड़ा हो गया, ये दूसरी चादर कहां से आई है, ये आपके लिबास की दूसरी चादर कहां से आई अमीरुल मोमिनीन। सबको एक एक मिली, किसी का एक चादर से लिबास नहीं बना, आपने कैसे बना ली। अपने बेटे को खड़ा किया, ये जवाब देगा। बेटे अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने अपना हिस्सा अपने वालिद मोहतरम को दे दिया है, लिहाजा 2 चादरें हो गई तो यूं लिबास बन गया। अल्लाह अकबर। तो अलल ऐलान ये कहते थे कि जिसको किसी भी जगह पर कोई तरद्दुद हो खड़े होकर बोल सकता है, कह सकता है। तो अर्ज कर रहा हूं, काना वकाफन इंदा रसूलिल्लाह, काना वकाफन इंदा अम्रिल्लाह, काना वकाफन इंदा अम्र रसूलिल्लाह। ये खास वस्फ था उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु का कि जब कोई आयत आ जाती या हदीस आ जाती तो अपनी राय को छोड़ देते, बस
ہزاروں باتیں مضبوط رائے ہے، سب ہے، بڑے فائدے نظر آ رہے ہیں، لیکن اگر اللہ کے حکم کے خلاف ہے، رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، چھوڑ دیتے تھے۔ تو ایک تو یہ پہلی خوبی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی بالادستی تھی۔ نمبر 2، سادگی تھی مزاج میں، اس قدر سادگی تھی، ساری زندگی، یعنی وہ جو زمانہ خلافت آیا ہے 10 سال 6 ماہ، وہ سارا کا سارا زمانہ انتہائی سادگی کے ساتھ گزرا۔ ایک مرتبہ مسجد میں آنے میں دیر ہو گئی، پتہ چلا تاخیر اس لیے ہو گئی کہ ایک ہی جوڑا تھا اور اس کو دھونے کے لیے، اور دھویا اور ابھی خشک نہیں ہوا تھا، اس لیے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب 22,51,030 مربع میل پر حکمران تھے، اس وقت کی بات ہے۔ اس وقت جسم پر ایک کپڑا تھا، ایک لباس تھا، دوسرا میسر نہیں تھا، اور بیت المال ہیرے جواہرات سونے چاندی سے بھرے ہوئے تھے، اس لیے کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے فتح ہو گئے تھے، اور وہ اتنے بڑے خزانے تھے کہ مسجد میں ڈھیر لگایا گیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب ڈھیر لگایا گیا ان خزانوں کا تو اس ڈھیر کے اس طرف سے ایک اونٹ ہم نے گزارا، اور سب سے قداور اونٹ، اور اونٹ پر سب سے لمبے قد والا آدمی بٹھایا، اس طرف نظر نہیں آ رہا تھا اونٹ، اتنا اونچا ڈھیر تھا۔ اونٹ کا قد کتنا، پھر اس پر قداور آدمی بیٹھا ہوا ہو کتنا، تو اتنا کس چیز کے؟ ہیرے جواہرات سونا چاندی۔ یہ اس وقت عمر بن خطاب کی سادگی کا یہ حال تھا۔ ایسے دنیا آج ان کا نام نہیں لیتی، ایسے نہیں کہا تھا، آج عالم کفر بھی کہا کرتا تھا کہ اگر ایک عمر اور پیدا ہو جاتا تو کفر کا نشان ہی مٹ جاتا۔ ایسے نہیں کہا تھا کسرا نے اکل عمر کبھی دی، عمر نے میرا کلیجہ چبا لیا، کھا لیا ہے مجھے، مطلب ہے ہر وقت اس کو عمر بن خطاب کا غم لاحق تھا، عمر بن خطاب کا خوف ایسا دامنگیر رہتا تھا، ہر وقت ڈرتا رہتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ ایمانی روب تھا، چیزوں سے روب نہیں آتے۔ آج ہمارے ارباب اقتدار دیکھیں کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جب وہ جاتے ہیں تو کتنا مال خرچ کرتے ہیں، ذاتی ضروریات کا جو کچن ہے اس پر کتنا پیسہ لگتا ہے، روزمرہ کی کھانے پینے کی چیزوں میں کتنے پیسے لگتے ہیں، کتے اور گھوڑوں کے اندر کتنا مال لگتا ہے۔ اور اللہ اکبر، نگرانی کا یہ حال تھا۔ پہلا وصف میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے قانون کی بالادستی، اللہ اور اس کے رسول۔ نمبر 2 سادگی، نمبر 3 نگرانی۔ اس قدر نگرانی، کڑی نگرانی تھی کہ رات کو اٹھ کر اکیلے اکیلے گشت کرتے تھے اپنی رعایا کو دیکھنے کے لیے۔ اور جو گورنر تھے ان گورنروں کے ساتھ یہ معاہدہ ہوتا تھا، نمبر 1 نماز لازمی ہے، کوئی گورنر نماز نہیں چھوڑے گا، اس کی پہلی پابندی ہوگی۔ اگر جو نماز چھوڑنے کی شکایت آ جاتی معزول کر دیتے تھے اس کو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ گورنر کے لیے کسی بھی جگہ پر گورنر ہوگا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کچہری کھلی رکھے گا، دربان نہیں ہوگا کچہری پر۔ دن کو کوئی آئے، رات کو کوئی آئے، فیصلہ کرانے کے لیے اس کو اٹھ کے فیصلہ کرنا ہے۔ سونے کے ٹائم میں کوئی آئے، اسے فیصلہ کرنا ہے، اسے اٹھنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے۔ اس کو جو گورنر مقرر کیا گیا عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور قوم کی خدمت کے لیے اس کو مقرر کیا گیا، اس کے آرام کا کوئی ٹائم نہیں ہوگا۔ یہ دوسری شرط ہوتی تھی۔ اگر یہ شرط تسلیم ہے تو پھر گورنری کا منصب سونپا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور تیسرا یہ، ترکی گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ ترکی گھوڑا اس وقت کی سب سے اعلیٰ گاڑی سمجھی جاتی تھی، سب سے اعلیٰ سواری، اس پر سوار ہونے کی اجازت نہیں ہے، سادگی رہے گی مزاج میں۔ اور چوتھی شرط یہ ہوتی تھی کہ چھنے ہوئے باریک آٹے کی روٹی نہیں کھا سکے گا، چھنے ہوئے باریک آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا۔ یہ سب باتیں اگر تسلیم ہوتی تھی، یہ پہلے عہد لیا کرتے تھے۔ اس طرح سے استحساب تھا، اس طرح سے جو ہے نگرانی کرتے تھے، احتساب کرتے تھے، نگرانی رکھتے تھے۔ اور کسی بھی جگہ پر پتہ چل جائے کہ فلاں گورنر کے یہاں کوئی دربان کھڑا ہے، پتہ کرتے تھے، تحقیق کرواتے تھے، اگر تحقیق ہو جاتی اسے معزول کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بہت بلند صفات تھی، بہت بلند خوبیاں تھیں، بہت بلند خوبیاں تھیں۔ تو مزاج کے اندر سادگی اور اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی بالادستی، اور اسی طرح سے نگرانی اور عدل و انصاف۔ عدل و انصاف کا کیا کہنا، عدل و انصاف۔ اور عدل و انصاف کا یہ حال تھا، ایک مرتبہ دیکھا مسجد میں رو رہے ہیں،
पूछा क्यों रो रहे हैं? किसी जगह से एक पुल था एक नहर पर, और वो पुल कहीं थोड़ा सा टूटा हुआ था, और उस टूटी हुई जगह पर किसी बकरी की टांग फंस गई और उसकी टांग टूट गई। पता चला कि बकरी की टांग टूटी है फलां जगह, पुल थोड़ा सा टूटा हुआ था, फंस कर उसकी टांग टूट गई, इस पर रो रहे। क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछा गया कि तूने वो पुल ठीक क्यों न कराया, एक बकरी की टांग क्यों टूटी, तो मैं क्या जवाब दूंगा? आज इंसानों की जानें, सैकड़ों हजारों लाखों इंसानों की जानें तबाह, अरबाब इक़्तिदार को होश ही नहीं होता, एहसास तक नहीं होता। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, ये एहसास ईमान की वजह से आया करता है, ये एहसास ईमान की वजह से आया करता है। और जिसमें जितना ईमान होता है इतना एहसास बेदार होता है, और जिसके अंदर से जितना ईमान रुखसत हो जाता है एहसास भी निकलता चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को इनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दाअवाना